فیض و کرم جلالۃ العلم حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز صاحب شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ مبارک پور ضلع اعظم گڑھ یوپی ہندوستان جو اپنے ارشادات گرامی سے نوازیں گے ان کو. یہ پہلی شخصیت ہے جو سرزمین حرم پر بلا تصویر تشریف لائے ہیں اور یہ فخر کی بات ہے کہ سرکار نے بلایا اور حضور تشریف لائے. قانون سرکار کا ہے, حکومت ان کی ہے, کیا مجال ہے کہ تصویر لے یا نہ لے, بہرحال حضور تشریف لائے ہیں. اب چند کلمات آپ لہذا فرمائیے, آپ درود پڑھنے پھر اس کے بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق والصلاح. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. کل اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عشق و محبت میں بیکل ہیں. زندگی بھر بیکل رہے اور یہیں کے لیے بیکل رہے. حاضر ہوئے اللہ کے حبیب سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرم فرمایا اور انہی کی مہربانیوں نے مجھے بھی وہ مقام ہے, یہ وہ جگہ ہے کہ میں شرعی روشنی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ مقام زمین پر تو کیا ہوگا, آسمان پر نہیں ہے. اللہ کے حبیب سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے وہ مرتبہ علیہ عطا فرمایا ہے, وہ منصب کبریٰ عطا فرمایا ہے, وہ قدم پاک دیا ہے کہ وہ قدم پاک جب زمین پر پڑ جائے تو وہ زمین عرش سے افضل ہو جائے. ایک اختلافی مسئلہ ہے, آپ یاد رکھیے گا. علماء کے دو گروہ ہیں. ایک گروہ کہتا ہے مکہ مکرمہ افضل ہے, دوسرا کہتا ہے مدینہ طیبہ افضل ہے. دلائل اپنی جگہ پر ہے. ایک فقہ کی کتاب حنفی مسلک پر در مختار نہایت مستند بڑی معتبر کتاب ہے. صاحب در مختار اس مسئلے کو بیان کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ اختلاف مسئلہ ہے, یہ خلافی مسئلہ ہے. کچھ علماء کہہ رہے ہیں مکہ مکرمہ افضل ہے, کچھ کہہ رہے ہیں مدینہ طیبہ افضل ہے. چلے جا رہے ہیں بیان کرتے ہوئے. لیکن جس وقت میں مقام مصطفیٰ آتا ہے, اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ مقام آتا ہے جہاں ہم روزانہ حاضری دیتے ہیں, جہاں صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں. وہ گنبد خضرا کا جو مقام آتا ہے, وہ خوابگاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آتی ہے, تو وہ اس کا استثناء کرتے ہیں ان الفاظ میں إلا ما ضم أعزاؤه صلى الله تعالى عليه وسلم فهو أفضل مطلقا حتى العرش والكرسي. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو مسئلہ اختلافی ہے یہ باہر تو ممکن ہے. کہا جا سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں
مقام ابراہیم افضل ہے، بیت اللہ افضل ہے، اور یہ افضل ہے، وہ افضل ہے، مینا کی وادی افضل ہے، تو کس سے افضل ہے؟ مدینہ طیبہ کے جنگلوں سے کہا جا سکتا ہے، مدینہ طیبہ کے بازاروں سے کہا جا سکتا ہے، مدینہ طیبہ کے در و دیوار سے تقابل کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو مقام مصطفیٰ آتا ہے اس میں تقابل کی قطعی گنجائش نہیں ہے، وہ مصطفیٰ ہے اختلاف سے، الا ما ضم اعضاؤہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ مقام جو اللہ کے حبیب کی خواہباہ ہے، جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں، اگرچہ وہ زمین ہے لیکن وہ زمین بیت اللہ سے صرف نہیں ہے، مقام ابراہیم سے صرف نہیں ہے، حجر اسود سے صرف افضل نہیں ہے، وہ تو عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسماء گرامی اس قدر کثیر ہیں، اس قدر کثیر ہے کہ 201 تو صرف قصیدہ بردہ شریف میں صاحب قصیدہ بردہ نے، اور یہ دلائل الخیرات شریف کے شروع میں صاحب دلائل الخیرات شریف نے شمار کرائے ہیں 201 نام، اس میں ایک نام حضور کا صاحب قدم بھی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاحب القدم، السلام علیک یا صاحب القدم، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب القدم۔ خیال ہوتا ہے کہ 2 پیر والا کون نہیں ہے؟ ارے جب تک ٹانگیں نہیں کٹتی ہیں 2 پیر ہوتے ہیں، کٹنے کے بعد ایک رہ جاتا ہے یا دونوں کٹ جاتے ہیں، لیکن ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، ساری دنیا میں 2 پیر والے آدمی ہیں، مگر کون صاحب القدم ہے؟ صاحب القدم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ قدم ہے کہ یہ زمین پر آیا تو اس کو شرافت ملی، آسمان پر پہنچا تو اس کو عظمت ملی، پہلے پر، دوسرے پر، چوتھے پر، 5ویں پر، عرش پر قدم پڑا تو اب تک جھوم رہا ہے اور جھومتا رہے گا، اور اس کو وہ فخر حاصل ہوا جو کبھی نہ ہوا، قدم میں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ عظمت ہے۔ حضرت شیخ محقق مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، ز اوج رتبہ سے پرسی تو ہی نمی دانی، ز اوج رتبہ سے پرسی تو ہی نمی دانی، کہ زیر پائے حبیب است عرش ربانی۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرتبے علیاء کو مجھ سے پوچھتا ہے، کیا تجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ عرش مجید جس کو عرش عظیم فرمایا گیا ہے، عرش کریم فرمایا گیا ہے، ساری کائنات سے اوپر ہے، وہ تحت قدم ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زیر پائے حبیب است عرش ربانی، پائے مبارک کے نیچے ہے، یہ مرتبہ ہے قدم پاک کا کہ وہ اوپر ہے عرش مجید کے۔ یہ مت خیال کیجئے گا ہرگز، یہ مطلب شعر کا کبھی مت سمجھیے گا کہ یہ کہہ رہے ہیں شیخ کہ جب حضور عرش مجید میں اس وقت معراج مقدس میں جب حضور تشریف لے گئے عرش مجید پر تب اوپر تھا قدم اور نیچے آئے تو قدم پاک نیچے ہو گیا، یہ مطلب نہیں۔ یہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ مرتبے کی بلندی بیان کر رہے ہیں، یہ اوج رتبہ کی پرسی کی تمہیں نمی دانی، مرتبے کی بلندی کو بیان کر رہے ہیں شیخ۔ حضور کے بلندی مرتبے کو تو مجھ سے پوچھتا ہے، تو مرتبے میں جب حضور کا قدم پاک اونچا ہے عرش مجید سے تو حضور کہیں بھی ہو، یہاں صدر ہر جا کے نشین صدر، وہ ایک چٹائی پہ بیٹھے ہیں، وہ چٹائی بلا شبہ اس وقت میں عرش مجید سے افضل ہے، وہ خاک پر تشریف فرما ہے، یہ خاک بلا شبہ اس وقت میں عرش مجید سے افضل ہے۔ اگر عرش سے پوچھے کوئی کہ عرش تو عرش رہنا چاہتا ہے کہ تو فرش بننا چاہتا ہے، برشرطے کہ تجھ پر تشریف فرما ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو عرش کہے گا کہ میں بجائے عرش کے فرش ہونا مانتا ہوں، منظور کرتا ہوں، میرے اوپر تشریف رکھیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ارے بھائی یہ مت سمجھنا کہ حضور کو معراج ہوئی، براق پر سوار ہوئے تو حضور کو معراج ہوئی، حضور بیت المقدس تشریف لے گئے تو حضور کی معراج ہوئی، آسمان اول پر تشریف لے گئے تو حضور کی معراج ہوئی، دوم سوم ساہم حضور اسی پر تشریف لے گئے معراج ہوئی، عرش پر تشریف لے گئے معراج ہوئی۔ نہیں بھائی یہ بات نہیں ہے، معراج ہوئی حضور کو تو معراج نے بتایا کہ معراج کا کیا مرتبہ ہے، جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ معراج کیا ہے، انہوں نے جب آئے
اور دیکھا کہ حضور آرام فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ لاؤ محبوب کو، اور محبوب خواب ناز میں ہے، تو کیا کیا ہے جبریل نے؟ سبھی جانتے ہیں جو جبریل علیہ السلام نے کیا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے یہ کیا ہے کہ اپنی پیشانی کو پائے اقدس سے ملا ہے، اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم پاک سے اپنی پیشانی کو ملا ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس معراج میں یہ سبق دیا ہے کہ تیری معراج محمد تو ہے قرب معبود، تیری معراج محمد تو ہے قرب معبود، اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم پاک تک جس کی رسائی ہو جائے اس کی معراج ہو جائے۔ اللہ کے حبیب کی معراج تو قرب معبود ہے۔ یہ سب ان مقامات کی معراج ہے جہاں جہاں پر حضور تشریف لے گئے ہیں۔ براق پر سوار ہوئے، براق کی معراج ہو گئی، بیت المقدس تشریف لے گئے، بیت المقدس کی معراج ہو گئی، آسمان اول پر گئے اس کی معراج ہو گئی، دوم پر تشریف لے گئے اس کی معراج، جس سے ملاقات ہوئی اس کی معراج ہوئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج تو وہی ہے کہ جبریل بتا رہے ہیں کہ تیری معراج محمد تو ہے قرب معبود، اور میری معراج یہ کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ سبھی جانتے ہیں کہ انسان کے پیر سے لے کر کے اور جتنے بھی اعضاء ہیں سب میں سر ہی افضل ہے، سر افضل ہے، سر افضل الاعضاء ہے۔ اسی لیے شرعی عرف بھی ہے اور یہ بھی عرف ہے، سر بول کر کے پورا آدمی مراد لیا جاتا ہے۔ سر اس لیے کہ سر مدار زندگی ہے، اگر سر نہ ہو تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ سر کاٹ دیا جائے ختم ہو جائے گا، ہاتھ کاٹنے سے زندہ رہتا ہے، پیر کاٹنے سے زندہ رہتا ہے، اور اعضاء کاٹ دینے سے زندہ رہتا ہے، لیکن سر کاٹ دینے سے زندہ نہیں رہتا ہے۔ تو سر افضل الاعضاء ہے، تو سر ملا ہے قدم پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ حضرت جبریل نے یہ بتا رہے ہیں کہ جبریل کا مقام جب ختم ہو جاتا ہے وقت قدم پاک شروع ہوتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ یہ وہ ارض مقدس ہے، مدینہ طیبہ کی وہ پاک گلیاں ہیں، مدینہ طیبہ کی وہ پاک زمین ہے، مدینہ طیبہ وہ مقام ہے کہ یہاں پر پروردگار عالم کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور یہیں سے چھینٹا پڑ جاتا ہے، دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی ادھر بھی ادھر بھی، سارے عالم کو یہیں سے فیض ملتا ہے، رحمت بڑھتی ہے اور بڑا بڑھتا ہے رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ ان کا مقام وہ ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی جان سے جہان ہے۔ حضرت بیکل نے اسی سے شروع کیا تھا کہ یہ بزم مصطفیٰ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بزم مصطفیٰ ہے، ارے ساری کائنات بزم مصطفیٰ ہے، اوپر بھی بزم مصطفیٰ ہے، نیچے بھی بزم مصطفیٰ ہے۔ تھا کیا؟ کچھ نہ تھا، کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ تھا اور کچھ نہ تھا۔ جب پروردگار عالم نے اپنی ربوبیت کا اور اپنی قادریت کا، اپنی معرفت کا اظہار فرمایا تو اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ یا جابر ان اللہ خلق نور نبی کا قبل الاشیاء من نور، اے جابر پروردگار عالم نے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے ساری کائنات سے پہلے پیدا فرمایا ہے، اور پھر اسی نور سے ساری موجودات وجود بخشا ہے۔ آدم علیہ السلام کو وجود ملا اور روح تن میں داخل ہوئی، آنکھ کھولی دیکھا عرش مجید کی پیشانی پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جنت کی طرف نظر کی، اس کے دروازے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کھڑکیوں کی طرف دیکھا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرشتوں کی طرف نظر کی تو پیشانی پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد۔ عرض کر دیا یا اللہ من محمد، ارشاد الہی ہوا ارے آدم ان کو پوچھتے ہو؟ ان کا کیا پوچھنا ہے، پوچھتے ہو تو لو سنو، یا آدم لولا محمد لما خلقتک ولا ارض ولا سماء، اے آدم اگر محمد نہ ہوتے تو میں نہ تمہیں پیدا کرتا، نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا۔ اسی لیے حضرت شیخ فرماتے ہیں، درود شریف پڑھ لیجیے، فرماتے ہیں مقصود ذات اوست، مقصود ذات اوست دیگر جملگی طفیل،
مقصود ذات اوست دیگر جملگی طفیل، منظور نور اوست دیگر جملگی ظلام. ساری کائنات میں نیچے سے اوپر تک اللہ کا مقصود محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. باقی سب طفیلی ہیں، انہی کے طفیل میں پیدا کیے گئے ہیں، انہی کے صدقے میں وجود بخشا گیا ہے. تو یہ وہ مقام ہے کہ جو کیا کہا جائے دارالسلطنت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے حبیب سلطنت فرما رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مدینہ طیبہ میں سلطنت فرما رہے ہیں. میں تو زبان سے کہہ رہا ہوں، آنکھ مجھے کیا بتایا جائے، میں بہت ہی گنہگار آدمی ہوں، لیکن جن کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے ہیں سلطنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ خوشبو کہ جو آج سے 1400 برس گلیوں میں ہر دماغ سونگتا تھا، آج بھی دماغ والے سونگ رہے ہیں اس کو، وہی گلیوں میں، وہی سڑکوں میں اور وہی محلوں کے گلی کوچوں میں آج بھی سونگ رہے ہیں. اس لیے کہ مدارج النبوت شریف میں کوئی بات بلا حوالے کے نہیں کہتا ہوں، اس لیے کہ میں بہت ذمہ دار آدمی ہوں. میں نے جو یہ کہا کہ آج وہی خوشبو جو 1400 برس پہلے ہر دماغ سونگتا تھا اور تلاش کرنے والے کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، حضور ادھر سے تشریف لے گئے ہیں. بوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرماتی تھی. جب گزرتے تھے تو راستے مہک جاتے تھے، سڑکیں بس جاتی تھیں، راستے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے راستہ مہک جاتا تھا. تلاش کرنے والا وہ تلاش کر لیتا تھا کہ حضور ادھر کو تشریف لے گئے. تو اس وقت میں تو ہر دماغ سونگتا تھا، لیکن اس وقت یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خوشبو نہیں ہے، لیکن آج اس کے سونگنے کے لیے محبان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دماغ چاہیے. حضرت شیخ فرماتے ہیں مدارج النبوت شریف میں، وہ بدعات ہنوز از در و دیوار مدینہ طیبہ روائے فاحشت کہ محبان بشام محبت نیم و نیند. بدع فرما رہے ہیں، بدع کا تعلق قلب سے ہوتا ہے. ہمیں جب استاد نے میزان پڑھائی تھی تو اس میں بدع ہے، تو انہوں نے بتایا دیکھو وشنو نہیں کہا، وشنو کی معنی سنو کے ہیں، سننے کا تعلق کان سے ہوتا ہے. کان کی بات کا عالم یہ ہے کہ اس کان سے سنی اس کو اتار دیا، ختم ہو گئی بات. بدع کا تعلق قلب سے ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھو، یہ یقین رکھو، یہ اعتقاد رکھو کہ آج بھی وہی خوشبو مدینہ طیبہ کے در و دیوار سے آ رہی ہے. فرق اتنا ہے کہ اس وقت ہر دماغ سونگتا تھا، آج محبان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونگتے ہیں اس خوشبو. میں اس پر غور کیا تو میں نے سمجھا نہیں بلکہ مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت شیخ نے ضرور سونگی ہے وہ خوشبو. بتا رہے ہیں ان کو بھی کہ دیکھو ذرا عشق کی چاشنی پیدا کرو، قلب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی جگہ تو محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگاؤ، لو لگاؤ تو پھر تمہارا دماغ کھل جائے گا. میرے سے آنکھ کھل جاتی ہے، ہماری آنکھیں تو بند ہیں بھائی، لیکن جن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں ان کا یہ عالم ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال. میں نے اللہ کے تمام شہروں کی طرف دیکھا. تمام کیوں کہہ دیا؟ تمام کا لفظ تو نہیں ہے اس میں جو میں نے وہ پڑھا ہے. نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال. تو میں ترجمہ صحیح کر رہا ہوں اس لیے کہ جمع کی اضافت استقراق کا افادہ کرتی ہے. بلاد اللہ ہے، بلاد بلد کی جمع ہے اور جمع کی اضافت ہو رہی ہے اللہ کی طرف. تو اللہ کے جتنے شہر ہیں سب کو میں نے دیکھا تو ایسا پایا کہ جیسے رائی کا دانہ ہتھیلی کے اوپر رکھا ہوا ہے. یہ نظر والے دیکھتے ہیں جن کی آنکھ کھل گئی ہے. یہی مدینہ طیبہ ہے، یہی مسجد نبی ہے، یہی ممبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. پوچھ لو ممبر رسول سے، آج بھی وہ ہے. پوچھ لو اس سے اور پوچھو علم والوں سے کہ اسی ممبر رسول پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے خطبے میں کیا کہا تھا. کیا یہ نہیں کہا تھا کہ یا ساریت والجبل الجبل الجبل کہا تھا اور بلا شبہ کہا تھا. ممبر رسول پر کھڑے ہو کر کے وہ خطبہ دے رہے تھے اور خطبے میں انہوں نے یہ فرمایا یا ساریت والجبل الجبل الجبل.
لوگوں نے تاریخ اور وقت نوٹ کیا، اور جب حضرت ساریہ سپہ سالار لشکر نوحہ سے واپس آئے فاتحانہ شان سے، تو ان سے دریافت کیا کہ فلاں وقت فلاں تاریخ حضرت عمر نے تم نے پکارا تھا، کیا تم نے وہ آواز سنی تھی؟ تو انہوں نے کہا واہ، یہ پوچھ رہے آواز سنی تھی؟ ارے اسی آواز کا صدقہ ہے کہ ہم کامیاب ہوئے، ورنہ ہم تو ایسے پیس دیے گئے تھے جیسے چکی کے دونوں پارٹ مغلہ پستا ہے۔ کیا بات تھی؟ تو بات یہ تھی کہ پہاڑ ہماری پشت پر تھا، اتنے سے جنگ ہو رہی تھی، اس کا لشکر ہمارے سامنے تھا، ہم بے خبر تھے پہاڑ سے کہ پہاڑ کپڑا کی ٹھکانا ہے، پشت پناہی کر رہا ہے پہاڑ، ہم سامنے کی طرف متوجہ تھے۔ میرے کان میں آواز آئی تو میں نے دیکھا کہ عمر پکار رہے ہیں، تو میں فوراً اپنے لشکر کے 2 دستے کیے، ایک کو ادھر رکھا اور ایک کو ادھر متوجہ کیا، تو ادھر کا لشکر پہاڑ سے حملہ کرنا ہی چاہتا تھا جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں لشکروں کو فتح دی۔ کہاں ہے وہاں بھائی؟ پوچھنا بعد میں پہلے اس روایت کے الفاظ سنا دیتا ہوں۔ 500 فراسخ آیا، 500 فراسخ مدینہ طیبہ سے ملک نہاوند کا فاصلہ 500 فرسخ ہے، ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے۔ 1500 میل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی آنکھ سے دیکھا ہے جو آنکھ اللہ کے حبیب نے کھول دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو نور عطا فرمایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اس کھلی ہوئی آنکھ سے 1500 میل پر انہوں نے دیکھا ہے۔ اور میں یہ سمجھا ہوں اس روایت سے کہ یہ بات نہیں ہے کہ 1500 میل تک تو دیکھ سکتے ہیں اور 1600 میل تک نہیں دیکھ سکتے اور 2000 میل تک نہیں دیکھ سکتے، نہیں، یہ تو واقعہ ہے 1500 میل کا۔ ارے جب آنکھ کھلی ہے اور اس آنکھ کے لیے نہ دیوار حاجب ہے، نہ پہاڑ حاجب ہے، نہ درخت حاجب ہے، کوئی چیز حاجب نہیں ہے، تو 1500 میل یا 15000 میل ہو، وہ تو کھلی ہوئی آنکھ ہے۔ یہ عالم ہے عرفا کا، جو عارف باللہ ہے، جو ولی کامل ہے، اللہ نے جسے عرفان کی دولت سے سرفرازہ ہے، وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے آپ کے سامنے، اور کوہ قاف میں کالے پتھر پر کالا مچھر بیٹھا ہے، وہ اس کی نظر کے سامنے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ مچھر۔ تو یہ آنکھ وہ آنکھ ہے کہ جو کھل جاتی ہے، تو یہ ہے۔ تو جس طرح سے کہ آنکھ کھل کر کے سب کچھ دیکھتی ہے، دماغ کھل کر کے سب کچھ سونگتا ہے، یہ بات ہے کہ مدینہ طیبہ کی گلیاں اب بھی وہ فیوز اور برکات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برابر تقسیم کر رہی ہیں، اور وہ فیض جاری ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا۔ دروازہ بند نہیں ہوا ہے، نہیں ہوا ہے، نہیں ہوا ہے، فیض جاری ہے جناب محمد رسول اللہ۔ کون کہہ سکتا ہے کہ صرف صدیق کو صداقت دے دی اور فاروق کو عدالت دے دی اور عثمان کو غنی کر دیا اور مولا کائنات کو ولایت دے دی تو دروازہ بند کر لیا؟ نہیں، وہ رحمت للعالمین ہے، اور رحمت للعالمین قیامت تک کے لیے، نہیں ابد الآباد تک کے لیے، وہ دروازہ بند نہیں ہے۔ فرق اتنا ہے، درود شریف پڑھیے ذرا، بہت اچھا کہا ہے، حقیقت کہی ہے بالکل۔ وہ کہتا ہے تیرے میں قدے میں کمی ہے کیا؟ تیرے میں قدے میں کمی ہے کیا؟ جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے۔